بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب میرے پاس تو کچھ کہنے کو ہے نہیں۔ میرے پاس کیا، پاکستان کا ہر وہ بندہ جو دیدہ ور ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جو حالات کی سنگینی یا جو بھی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو وے اپ کر سکتا ہے، وہ ششتر ہے۔ میں اپنے کئی استادوں کے پاس، کئی صاحب علم کے پاس، کئی صاحب فہم و فراست اور بصیرت رکھنے والے لوگوں کے پاس اس لیے گیا کہ ان کے پاس ضرور آج کل کے مسئلے کا حل ہوگا۔ تو میں نے ان کی زبانیں گنگ پائیں۔ کیوں زبانیں گنگ پائیں؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، سوچتا ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو سب نظر آ رہا ہے۔ میرا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، اپنی اطمینان کے لیے، اپنی تالیف قلب کے لیے سارا دن جو ہے سر درد کی دوائیں اور ساری زندگی کاروباروں کے میں نے بڑی بینکرپسیز میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے دیکھی، دیوالیے نکلتے دیکھے، کروڑوں کے نقصانات ہوئے، فیملی کے اندر کئی مسائل آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے نیند کے لیے کبھی خواب آور دوا کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو چونکہ 4-5 سال سے آج کا دن دیکھ رہا تھا۔ 12 مارچ 2018 کو جو کالم لکھا تھا اس کے اندر یہ سب کچھ لکھ چکا تھا، جنگ کے اندر چھپا تھا، سب کچھ لکھا تھا کہ 3-4 سال کے بعد کیا ہوگا جب عمران خان صاحب کو لایا جائے گا۔ بہرحال تو میں تب سے جو ہے سکون یا اپنے آپ کو، ذہن کو اس سے نجات دلانے کے لیے ہر قسم کے ٹوٹکے کر رہا ہوں۔ جس کے پاس جاتا ہوں بجائے تسلی سے ان کے چہرے پہ سب کچھ لکھا ہے، میرے ہر سوال کا جواب، اور جواب وہی ہے جو میں کئی سال سے اپنے آپ کو بتا چکا تھا۔ کئی سال سے میں کالم کے ذریعے اور بعد میں پچھلے 2-2.5 سال سے ویلاگ کے ذریعے اور پچھلے 8-10 سالوں سے اپنے ٹی وی پروگرام کے ذریعے جتنی گنجائش ہوتی تھی، کیونکہ اس ملک کے اندر سچ بولنا جرم تھا، اور جو سچ بولتا تھا اس کو شمالی علاقہ جات پہنچا دیا جاتا تھا، اس کی بھویں مونڈ دی جاتی تھی، اس کی مونچھیں کاٹ دی جاتی تھی، سر شیو کر دیا جاتا تھا کہ تم سچ بول رہے ہو۔ کوئی وہ افینس نہیں کرتا تھا، وہ اغوا نہیں کرتا تھا، وہ پاکستان کے خلاف کوئی دشمنی نہیں کرتا تھا۔ وہ سچ بولنے کی پیدائش میں میرے ٹی وی بند رہا، میرے پہ پابندیاں لگی۔ میرا کالم 3 سال اپریل 2019 میں بند کیا گیا، اور پھر مئی 2022 میں آ کے 3 سال 1 مہینے بعد وہ کالم آ کے میں شروع کر سکا۔ درمیان میں بھی بے شمار کالم تھے جو وہ نہیں چھپتے تھے۔ اس سارے پیریڈ کے اندر چونکہ پاکستان کو جہاں لے کے جانا تھا وہاں وہ چاہتے تھے کہ چیز رقم نہ ہو، کوئی ان کو بتائے نہیں کہ تم لوگ پاکستان کہاں لے کے جا رہے ہو۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ ذہن اتنی تکلیف میں ہے۔ مجھے رہزنوں سے نہیں گلا، تیری رہبری کا سوال ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ مجھے رہزن عمران خان صاحب جس نے رہزنی کر کے اقتدار حاصل کیا، مجھے کوئی گلا نہیں ہے۔ مجھے گلا اگر کسی سے ہے تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو رہبر کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ ہم اس ملک میں آئین کی حفاظت کریں گے اور ہم آئین کے مطابق پاکستان کو چلتے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے ان کے اندر دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، وہ دل جمعی سے کوئی اصولی جنگ یہاں کوئی نہیں لڑ رہا تھا۔ پہلی بات تو میں ایک بات کہہ دوں آج اپنے ناظرین کو، اور یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں اور ڈالیں کہ اگر آپ نے جانچنا ہے کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 اس وقت کون ہے، تو دیکھیں کہ وہ بندہ ہے جو اس وقت پاکستان میں سیاست چمکانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اندر حکومت کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اندر سیاسی رول ادا کرنا چاہتا ہے، جو اس کا طلبگار ہے، جو پاکستان کی سیاست کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ 3 فریق ہے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ دل جمعی سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، لیکن میں ابھی کی بات کروں، پچھلے چلو 1.5-2 سال کو بھی چھوڑیں، پچھلے 5-6-7-8 مہینے کو دیکھ لیں، پچھلے سال کو دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں میں زبان رکھ دی، جن لوگوں نے، میں نے تب کہا تھا کہ یہ رہبر جو ہے مجھے ان سے گلہ ہے، یہ جو اقتدار کی طلب میں جو فرما رہے تھے کہ ہم
یہاں پہ جو ہے قوم کو بچانے آئے ہیں، ملک کو بچانے آئے ہیں، لیکن تب بھی مجھے پتا تھا کہ ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ مجھے تکلیف نواز شریف سے زیادہ ہے۔ مجھے بالکل اس کا نہیں پتا کہ کن حالات میں انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے، خصوصاً 2019 میں باجوہ کو توسیع، اور پھر 2022 میں باجوہ کو ریسکیو کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب اور باجوہ کی لڑائی میں مجھے بتایا جاتا تھا کہ نیازی صاحب فیض حمید کو عمران خان اگلا چیف بنا دے گا۔ یہ ساری باتیں تھیں جو کہ میری عقل کے مطابق نہیں بیٹھتی تھی، جس کا سیاست سے دودھ پرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے اقتدار میں جس کا کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، نئی حکومت سے ہوتی ہے نہ پچھلی حکومت سے ہوئی تھی، جس کا اسٹیبلشمنٹ کسی بندے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دماغ اور نیت چاہیے تھی، اور نیت بتاتی تھی کہ ملک جو ہے یہ بچانے کے لیے نہیں آ رہے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج جب سلیمان شہباز کا کیس ختم ہوا ہے تو اس کو مسلم نون کے ہمدردوں نے بھی اچھے طریقے سے نہیں لیا۔ بھئی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے کیس کو بھی آپ فریز کر دیں، ہم اگلے حکومت میں جا کے ہم انصاف لیں گے، ہمارے اوپر برا حرف آئے گا، ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہی کہا جائے گا، ایف آئی اے ہمارے نیچے ہے، یا کہہ دیتے جی ہم چاہتے ہیں اس کی انکوائری کرائی جائے، جج کے پاس جا کے فیصلہ ہو۔ ایف آئی اے کو کہیں کہ جج دائر کرے اور کسی کورٹ آف لاء میں چلے جائیں۔ نہیں، رسک تو لینا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال جنہوں نے کھا دیا گاجراں انہوں نے ٹڈ وچ پیٹ، یہ پنجابی میں کہتے ہیں۔ بات ہوتا ہے کہ کوئی مسائل ہوں گے۔ تو مجھے عمران خان صاحب تو ایک رہزنی کر کے آئے تھے، ڈاکہ ڈال کے آئے تھے، اقتدار میں آئے تھے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں جو سیاست جو کر رہے ہیں، مجھے گلہ صرف ان لوگوں سے ہے کہ جو آج ملک میں اپنی سیاست ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت کی وہ 15-20 پارٹی ہیں جن کے قبضہ استبداد میں اس وقت اقتدار ہے۔ ان کو پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان بڑا کلیئر ہے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس کو نہیں ملنا، اور اسے پتہ ہے کہ جس طرح یہ جا رہا ہے یہی اسے چاہیے تھا کہ پاکستان تباہ و برباد ہوگا تو پاکستانی فوج جو ہے خود بخود دو زانو آ جائے گی۔ مچھی پاکستان میں دیکھے کہ ایک بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ پکے پھل کی طرح یا کیک واک تھا کہ مچھی پاکستان کے اندر ہماری 60-70 ہزار یا 50-60 ہزار کم بیٹ ٹروپس جو ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے سرنڈر کرا کے قید بند میں رکھ کے ان کو ہندوستان لے جایا گیا، اور وہاں پہ اتنا عرصہ وہ جیل میں رہے۔ ایک ذلت آمیز شکست میں دوچار ہوا اور فوج کے کڑاکے نکل گئے، لیکن اس وقت مغربی پاکستان تھا پھر تباہ آزمائی کرنے کے لیے، مغربی پاکستان تھا جس کو آگے چلانا تھا۔ اب اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا تو میرے تو کانوں سے دھوئیں نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ہی آپ کے کہتے ہیں نا کہ میں جو کو پاکستان میں ہونے والے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور آپ نے تو اس کام میں بڑا دل جمعی سے حصہ لیا ہے، آپ کو تو اندر سے آپ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جی پاکستان کو، کہ میں ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ وہ گھیر کے لے جائے گا۔ آج حقیقت ہے کہ اس پاکستان کے اندر اگر کوئی کسی کا جو فائدہ ہے یا جس کے مفادات جو ہیں، جس نے کہ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ میں ان سے بدلہ لے کر ہوں گا فوج سے، اس کے لیے میں ہمیشہ وارن کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ملک، قوم، ملت کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ باقیوں کے لیے بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان کی ذات کو جو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو بے عزت کیا گیا ہے، وہ ابھی تک بنا رہے ہیں، اور اب ان کو اس سے نظر آ رہا ہے۔ بلکہ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں کہ چند ہفتوں سے ان کے اندر نیا اعتماد آ رہا ہے۔ یہ جو الیکشن یہ تو میں بتا دوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پتہ نہیں کس لیے چاہیے۔ ملک کی ضرورت یہ الیکشن ہے، ملک کی ضرورت کوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے۔ اس ملک کی ضرورت ایک لحاظ سے الیکشن ہے کہ یہ حکومت جو ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا اور پچھلے کئی دن پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو فوری طور پہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے، اسمبلی ڈیزالو کر کے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی تباہی و بربادی کی مکمل یا کلی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے کندھوں پہ نہیں آئے گی۔ یہ برات ان کو نہیں ملنی، ان کو کوئی روح رعایت نہیں ملنی، لیکن کلی ذمہ داری نہیں ہوگی کیونکہ ایک کیس نیا شروع ہو جائے گا۔
اب ان حالات میں کل میں نے بتایا تھا کہ جی مریم نواز صاحب آ رہی ہیں اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیانیہ نیا نہیں آ رہی، پرانے بیانیے کی نئی پیکنگ کر کے آ رہے ہیں۔ اب قوم پوچھے گی میاں صاحب اور مریم بی بی، ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ باجوہ نے جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ کیا وہ تو کیا 2017 میں اور 2018 میں، تو 2019 میں باجوہ کو جب اپنی توسیع مدت ملازمت دی، اب تو بندہ سوچتا ہے کہ کاش اگر آپ یہ توسیع راحیل شریف کو دے دیتے تو وہ تھوڑا سا کم جھوٹا تھا، یہ کم بزدل تھا، تو شاید اتنا نقصان نہ پہنچاتا۔ یہ تو خیر اللہ جانتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس سے بہتر تھا کہ اس کو، اب یہ وہ کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد اور مکہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو آپ نے توسیع مدت ملازمت کیوں دی؟ پھر 2022 میں مسلم نون نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، اے این پی کے ساتھ مل کے، 7 حکومت جو عمران خان حکومت کی 7 اتحادی پارٹی تھی ان کو ساتھ ملا کے یہ حکومت خریدی، کس کے عوض؟ اپنے بیانیے کے عوض۔ تو پہلی خبر تو میاں صاحب یہ بیانیہ جو ہے وہ آپ لوگ بیچ چکے ہیں، چہ ارزاں فروختن۔ آپ کی 40 سالہ سیاست اس لیے بک گئی کہ شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا جو تھا وہ انتہائی ضروری تھا۔ آپ کے پاس ساری چوائسز نہیں تھیں۔ کس کرو فر سے کہتے تھے پاکستان بچانا چاہتے ہیں، یہ وہ تھا، وہ اپنے آپ سے سارے لوگ دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ باجوہ صاحب کی اب بھی چند مہینے پہلے نومبر میں آپ کے بعد لندن میں بیٹھے تھے، ایک ایکسٹینشن چاہیے تھی، عمران خان صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، یہ سارے اصول ہے، لیکن عمران خان صاحب تو راجدان تھا۔ آپ بھی لوگوں نے رہبری کا دعویٰ کیا ہوا تھا، آپ بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم آئین کی حکومت چاہتے ہیں، ہم فوج کی مداخلہ نہیں چاہتے۔ کس کو نہیں پتا؟ آپ کہتے ہیں جانے تو نہ جانے گل ہی نہ جانے، نہیں، گل بھی جانتا ہے اور پتا پتا بوٹا بوٹا سارا یہ ہمارا حال جانتا ہے کہ اس میں آپ ایک بلی بھگت تھی، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی تائید کے بغیر، ان کی حمایت کے بغیر یہ حکومت نہیں ملتی تھی۔ آج آپ بیانیہ لے کے آ رہے ہیں ساکن نثار کے خلاف، آصف سعید کھوسہ کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف۔ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے باتیں کی تھی گوجرانوالہ میں اکتوبر کو، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ پھر جب باجوہ کے بارے میں کہہ دیا تو 2022 میں کیوں کیا؟ میں تو جیل میں ملا میاں صاحب کو، اور آخری ملاقات میاں صاحب کی کسی کے ساتھ ہوئی تھی، وہیں پہ عرض کی تھی میاں صاحب اسی جگہ پہ 2 سال بعد عمران خان آئے گا، آپ نے عمران خان والا رول ادا نہیں کرنا جو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن کے آگے خلاف کر رہا ہے۔ یقین جانے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہر بندہ اس کی مرضی کے مطابق اویلیبل نہیں ہے۔ یہ اتنے یہ ظالم لوگ تھے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ حکومت انہوں نے معاشروں کے ذریعے کی، سب سے زیادہ پاکستان کے جتنے وسائل تھے 1/3 حصہ ہم اس پہ لگاتے رہے ہیں، جب بھی اتنا بجٹ ہوتا تھا 1/3 سے بھی زیادہ، بلکہ کوئی 60% لگاتے رہے ہیں۔ 4000 ارب اکٹھا کیے تو ہر مد کو اکٹھا کرے تو 1600-1700 ارب ان کے لیے مختص ہوتا تھا۔ آج 6000 کیے تو بیچارے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم 9000 یا 1100-1200 پہ لے کے آئیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پینشنیں اور مدیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے انہی کے ساتھ کے اوپر تھا، سب کچھ پاکستان نے ان کو دیا۔ لیکن چند جرنیلوں کی دیکھیں کہ اس آخری سانس تک جنرل باجوہ اس عہدے سے چمٹا رہنا چاہتا تھا۔ اس کا فوج سے اور قومی سلامتی کے ساتھ اور وسیع قومی مفادات کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا کہ ہر آرمی چیف چاہتا ہے میں 10-15 سال یا آرمی چیف بن کے رہوں؟ پورا بن کھڑکا دیا آپ نے۔ پچھلے 9 مہینے جو کوئی ڈرامہ کیا ایک ایکسٹینشن کے لیے کہ جو آپ کو نومبر میں چاہیے تھی، اور ہم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور اس کے بعد باجوہ اور اس کے خلاف ہم نیریٹو لے کے آئیں گے۔ میاں صاحب آپ کا نیریٹو عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا ہے، آپ کا نیریٹو آپ لوگ بیچ چکے ہو۔ اب مجھے بتائیں، آپ کا 2 چوائسز ہیں، یا پاکستان توڑوا دیں اور کسی کو اقتدار نہ دیں، چلو یہ تو عمران بھی چاہتا ہے، یا آپ الیکشن کروائیں اور جس کی بھی مقبولیت ہے اس کو آپ اقتدار دے دیں تاکہ کچھ پاکستان شاید بچ جائے۔ حالانکہ اب کوئی امکانات نہیں ہے، میں نے تو اس وقت بھی ان کو دسمبر 2021 جنوری فروری
2022 مارچ تک کا تھا. میں نے پھر اللہ میاں سے دعا کی, اللہ میاں ان کی ووٹ تحریک عدم اعتماد کسی طریقے ناکام ہو جائے, ان کو کبے والی لت پڑ جائے. لیکن اللہ میاں کو بھی تو پتہ ہے نا نیتوں کا, کہ جب نیتوں کو فتور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا تو باقی کسی کے ساتھ اچھا ہونا یا برا ہونا یا اللہ نے بچانا ہے, ان کو تو اپنے انجام تک پہنچاؤں. یہ اب حواس باخت ہو کے دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, ملکوں گھوم رہے ہیں اور کوئی سجائی نہیں دیتا. روس سے تیل لوگ, میں کہتا ہوں کہ اتنے حالات جو ہے نا ان کا, ابھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی حالات اتنا خراب نہیں جتنی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. بالکل آپ کو یہی کہنا چاہیے. لیکن ہمیں کیا کیا جائے؟ آیا ہم اسی اس سے رہیں کہ بعد میں کہیں گے مایوسی نہیں پھیلانی اور ایک دن اناؤنس ہو؟ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ شروع سے بتا دیا جائے کہ کوئی بندہ جو تھا وہ ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا. اثر کچھ ہی ہونا. آپ لوگ جو آ رہے ہو, آپ لوگوں کی اپنی فرسٹریشن ہے, آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہو میاں صاحب, لیکن اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے کارڈز غلط کھیلے. اب ایک بات ہے, آپ تک پتہ پہنچا نہیں پہنچا, جب آپ جا رہے تھے ہاسپٹل سے اور آپ کی طبیعت بہت خراب تھی, پلیٹلیٹس آپ کے زیرو ہو گئے تھے, تو آپ کے بیٹے حسین نواز صاحب سے میں نے ایک وائس میسیج بھیجا. میں نے کہا میاں صاحب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, آپ نہ جائیں. مجھے حسین نواز صاحب نے ایک بات کی, انہیں کہا کہ آپ کے والد صاحب کی یہ پوزیشن ہوتی, تو میں نے حسین نواز صاحب کو یہی کہا. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اس سے استفادہ لینا چاہے تو لے لے. میں نے کہا حسین نواز صاحب, اگر میرے والد صاحب 1,30,00,000 ووٹر جو امنگے ہیں یا ان کی امیدیں ہیں میرے والد سے وابستہ ہوتی, اس کو پہلے ان کا سوچنا تھا, بعد میں میرا یا حسین نواز کا یا حسن نواز صاحب کا سوچنا تھا. میں نے ان کو پھر وائس میسیج بھیجا کہ میں نے کہا میاں صاحب اگر ہو سکے تو نہ جائیں, یہاں آپ رہیں گے یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیل کے اندر آپ کو کہا کتنی دفعہ ویڈیو کو بتایا, جیل میں گیا, میں نے کہا میاں صاحب یہاں پہ عمران خان 2 سال بعد نظر آئے گا. یہ بھی میں بتا چکا ہوں, کئی دفعہ پر ویڈیو میں بتا چکا ہوں. پھر میں گیا دسمبر میں, مریم نواز صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی یہ عدم اعتماد نہ لائیں. شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یہ عدم اعتماد نہ لائیں. یقین جانے کہ جو کچھ ہے اسی طریقے سے بتایا کہ یہ آپ کا حال ہوگا. آپ کی, میں جیو پہ کہتا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان کی وہ سیاست کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی تھی. یہ 2021 میں پورے میں یہی کہتا رہا, جیو پہ کہتا رہا, اپنے دوسرے پروگرام میں کہتا رہا, اپنے ویلاگز میں کہتا رہا, اپنی کالم میں کہتا رہا, مختلف جگہوں پہ کہتا رہا. آج عمران خان صاحب کو وہی پذیرائی ہے. میاں صاحب کی سیاست کے اندر کیا سکم تھا کہ میاں صاحب کی سیاست کے اندر جنہوں نے میاں صاحب کے سودے کیے ہوئے تھے, میاں صاحب ان کی بھی گرفت میں تھے. عمران خان صاحب نے کمال چلاکی سے ان لوگوں سے کی گرفت سے نکل گئی. انہیں اپنے لوگوں کو, جنہوں نے میاں صاحب نے جن ووٹر کو عزت مانگی تھی کہ ووٹ کی عزت ہو, وہ میاں صاحب کے پیچھے ڈٹ گئے تھے اور توقع کر رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کی عزتیں 7ویں 9ویں آسمان پہ اس لیے چھو رہی تھی کہ میاں صاحب کا بیانیہ لے کے چل رہی تھی, کون لے کے چل نہیں رہا تھا. لیکن یہ گزرے کی بات ہے. اس کے بعد پھر 2022 میں کس کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے باجوہ کی دھینگا مشتی ہونے والی ہے, عمران خان صاحب کی اور فیض حمید کی دھینگا مشتی ہونے والی ہے, عمران خان صاحب کی اور فوج کے کئی دوسرے جنرلوں کی دھینگا مشتی ہونے والی ہے. بالکل اس طرح دیوار پہ لکھا تھا. میرا کسی جگہ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو سمجھنے کے لیے جس پی ایچ ڈی کی ضرورت تھی وہ ڈگری کے لیے بغیر مجھے آج تک کوئی نہیں ہوئی کہ پچھلے 15 20 30 سالوں میں کوئی میں نے تعین کیا ہو کسی چیز کا, کوئی تجزیہ کیا اور اس میں سے کوئی حکم نکل آیا ہو. سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے. جس کو کہا کہ سیاست مک گئی ہے وہ پتہ چل رہا تھا مک گئی ہے, اور وہی نتیجہ نکلا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 2020 میں توسیع کے ووٹ دینے کے باوجود, مایوس کرنے کے باوجود, ورکر جو تھے بالکل ان کے دل ٹوٹ گئے تھے, پھر بھی وہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے ایک دفعہ پھر للکارا پکارا. یہ سہولت اب نہیں ہے. یہ بیانیہ عمران خان صاحب کو منتقل ہوا ہے. عمران خان صاحب اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تڑی لگا رہے ہیں اور باجوں کو بھی تڑی لگا رہے ہیں. یہ آپ کی طرح لمیٹڈ لیول کے نہیں آنا. میاں صاحب مجھے آپ کی سیاست سے بہت دلچسپی تھی.
میں نے اس کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے 2018 2019 2020 آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی حمایت کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا وہ خالہ جی کا کام نہیں تھا. میں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کیے. میں نے اس لیے نہیں کیے کہ اس کے بعد آ کے کوئی بندہ اپنے کیسز کے عوض وہ سیاست بیچ دے, وزارتوں کے عوض وہ سیاست بیچ دے. پہلے میں نے کہا میاں نواز شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے 4 دفعہ پہلے وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی ہے, تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا. میں کہا میاں صاحب مجھے کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس میاں نواز شریف کی سیاست بیچنے کے لیے میرے پاس اختیارات نہیں تھے. آپ سودا کر سکتے تھے, چنانچہ آپ نے 2022 میں کر دیا سودا. چیئرز آف فروختن, ایک بندے کی 40-45 سالہ سیاست, اگر میاں صاحب اس کے اندر جب وہ مان گئے ہیں تو شریکے وہ سارا وہ شریک ہے اس میں. چاہے عمران خان دھوکہ باز ہو, چاہے بازیگر ہو, اس کی اتنی عجیب و غریب آڈیوز آئیں, یقین جانے اس کی کسی ایک جو کہ اس کے ساتھ بندہ اس کا لگا ہوا ہے, اتنا سارا ایک اس چھوٹی انگلی کی چھوٹی سی جو ہے ناخن کے برابر بھی کسی کو فرق نہیں پڑا. میں نے ٹٹولا لوگوں کو, پبلک کو, کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے وہ کسی اور ماحول میں ہے. یہی سہولت میاں صاحب آپ کو حاصل تھی. آپ کے اوپر اتنی بڑی میڈیا کیمپین چلائی گئی تھی, آپ کے ورکر سپورٹر کو ان کو RTS بٹھانے پڑے تھے, ان کو سارے کام کرنے پڑے تھے, اور جو آپ کی محنت تھی وہ اس کو لوٹا بھی عمران خان نے, اور اس کے بعد دوبارہ بھی آپ کے بیانیوں کو لے کے وہ آپ کے سامنے آ گیا. میرا خیال ہے کہ جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بیانیے اور اپنی سیاست کی میاں نواز شریف صاحب آپ قیمت وصول کر چکے ہیں. یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں, پہلے سے آپ دیکھ لیے کہ اس میں زرداری صاحب بھی چھوٹ گئے ہوں اور باقی بھی لوگ چھوٹ گئے ہوں. سلیمان شہباز صاحب جو آج ان کو FIA نے بالکل کلین چٹ دے دی ہے, تو صحیح یا غلط کی بات نہیں, آپٹکس کی بات ہے. ہر چیز آپ کے خلاف ایک آپٹکس بنا رہی ہے. سپیس آپ کی ہے ہی نہیں, سپیس تو سیاست کی ہے ہی نہیں. میں نے پہلے آغاز یہ کیا ہے کہ سیاست کی سپیس نہیں ہے. عمران خان صاحب جب ڈیسپریٹلی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو جس حال میں دیکھ رہے ہیں, پتہ ہے کہ میں جتنا اس کو پش کروں گا پاکستان جلدی ادھر جائے گا. اسے بدلہ لینے پاکستان کے افواج سے, ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان کی افواج اس لیے بے بس ہے کہ پبلک اور جو بیانیہ, جو تاثر, جو میڈیا, وہ اس کے پاس ہے. کون اس کو بیٹ کرے گا, کون اس کے ساتھ, وہ آلریڈی وہ ٹائم گزر چکا ہے. اور آپ, میرا خیال ہے کہ برا سودا نہیں ہے کہ سلمان شہباز بھی چھوٹ گئے ہیں. اللہ کرے کل کو جو ہے نا سارے لوگ چھوٹ جائیں, باقی حمزہ شہباز صاحب بھی چھوٹ جائیں, ہر ایک کے اوپر جو کیسز ہیں ان سے وہ فارغ ہو جائیں. بہرحال میں آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان ڈوب رہا تھا میں اس کا عینی شاہد تھا. میری بدقسمتی, وما علینا الا البلاغ.